خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ میرے عزیزو، کلام کی سنگت میں ریورنڈ فادر ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کی جانب سے آپ سب کو سلام عرض ہو۔ میرے عزیزو، آئے ہم خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے آج کی پہلی تلاوت سنتے ہیں۔ حزقیل نبی کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی دوسری آیت سے 5ویں آیت تک، اور پھر 24ویں آیت سے 28ویں آیت تک ہم سنیں گے۔ مہینے کے 5ویں روز جب یویاکین بادشاہ کی جلاوطنی کا 5واں برس تھا، خداوند کلدانیوں کے ملک میں نہر کبار پر حزقیال بن بوزی کاہن سے ہم کلام ہوا، اور وہاں خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا۔ میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ شمال کی طرف سے تند ہوا تھی، تند ہوا اٹھی، بڑا بادل تھا اور آگ اس میں لپٹی ہوئی تھی، اور اس کے گرد روشنی چمک رہی تھی، اور اس کے اندر یعنی آگ کے درمیان درخشاں فلز کا سا نظارہ تھا، اور اس کے درمیان سے 4 ہستیوں کی شبیہ نظر آئی، اور ان کی شکل یہ تھی کہ وہ بشر سے مشابہ تھی، اور جب وہ چلتی تھی تو میں ان کے پنکھوں کی آواز سنتا تھا، گویا پانی کی کثرت کی آواز، یعنی قادر مطلق کی آواز، اور لشکر کی آواز کی مانند شور کی آواز ہوتی تھی، اور جب وہ ٹھہرتی تھی تو اپنے پنکھ نیچے کو لٹکا دیتی تھی، جب وہ ٹھہرتی تھی اور اپنے پنکھ لٹکا دیتی تھی تو اس فضا میں سے جو ان کے سروں کے اوپر تھی آواز آتی تھی، اور اس فضا کے اوپر جو ان کے سروں پر تھی نیلم کے پتھر کی شکل کی شباہت تخت تھی، اور شباہت تخت پر کسی انسان کی سی صورت اس کے اوپر نظر آئی، اور میں نے اس کے اندر سے اس کے محیط تک درخشاں فلز کی سی شکل، یعنی اس کی کمر کی صورت سے اوپر کی طرف آگ کی سی شکل، اور اس کی کمر کی صورت سے نیچے کی طرف آگ کی سی شکل دیکھی، اور اس کے گرد و پیش جھلک تھی۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ آئے میرے عزیزو، ہم آج کی انجیل مقدس کو سنتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی رسول کے مطابق آئے خداوند تیری تمجید ہو، اس کا 17 باب اور اس کی 22ویں آیت سے 27ویں آیت تک ہم سنیں گے۔ اور جب وہ جلیل میں ٹھہرے ہوئے تھے تو یسوع نے ان سے کہا، ضرور ہے کہ ابن انسان آدمیوں کے ہاتھ میں حوالے کیا جائے، اور وہ اسے قتل کریں گے، اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ اس پر وہ نہایت غمگین ہوئے۔ جب وہ کفرنہوم میں آئے تو 2 دھرم لینے والوں نے پطرس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ کیا تمہارا استاد 2 درم نہیں دیتا؟ اس نے کہا دیتا ہے۔ اور جب وہ گھر آیا تو یسوع نے پہلے ہی کہہ دیا، اے شمعون، تیرا کیا خیال ہے؟ شاہان جہان کن سے محصول یا جزیہ لیتے ہیں، اپنے بیٹوں سے یا غیروں سے؟ جب وہ بولا غیروں سے تو یسوع نے اس سے کہا، پس بیٹے بری ہوئے، لیکن تاکہ انہیں ٹھوکر نہ کھلائیں تو جا کر جھیل میں بنسی ڈال، اور جو مچھلی پہلے نکلے اسے لے، اور جب تو اس کا منہ کھولے گا تو اس میں 4 درم پائے گا، وہ لے کر میرے اور اپنے لیے
انہیں دے۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ MC تیری ستائش ہو۔ میرے عزیزو، آج کی کلام کی سنگت محفل میں ہم نے خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے 2 تلاوتیں سنی ہیں۔ پہلی تلاوت جو حزقیل نبی کی کتاب میں سے لی گئی، اس کی تفسیر پر ہم غور و خوض کرتے ہیں۔ حزقیل کی بلاہٹ اسے ذمہ داری تفویض ہونا۔ کتاب شروع ہوتی ہے تو حزقیل پہلے ہی اسیروں کے درمیان تھا۔ وہ جلا وطنی میں لائے جانے والے کسی پہلے گروہ میں شامل تھا، لیکن اس نے یروشلم کی بربادی سے 6 یا 7 سال پہلے اس واقعہ کی پیشن گوئی کی تھی۔ اس وقت حزقیل کی عمر 30 برس تھی۔ کتاب کے پہلے 24 باب سقوط یروشلم سے پہلے مگر پہلے گروہ کی جلاوطنی کے بعد لکھے گئے تھے۔ پہلے باب میں اسیروں کے درمیان خدا کے جلال کے رویا کا بیان ہے۔ حزقیل نے پہلے دیکھا کہ شمال سے ایک آندھی اٹھی ہے، پھر اس کو 4 جاندار نظر آئے، ہر جاندار کے 4 چہرے، شیر، ببر، سانڈ، عقاب اور انسان، یہ 4 جانور تھے اور ان کے 4 چہرے تھے اور 4 پر تھے۔ ان کے پاؤں سیدھے تھے اور ہاتھ پیروں کے نیچے تھے، یعنی کہ اس کے پاؤں جو ہے بالکل سیدھے تھے اور ہاتھ جو تھے پروں کے نیچے تھے۔ یہ جاندار خدا کی ان صفات کی علامت ہے جو تخلیق کائنات میں نظر آتی ہیں، یعنی ان کی شان و شوکت، قدرت، تیز رفتاری اور حکمت۔ بہت سی قوموں نے خدا کو بلا دیا ہے جو بادلوں سے اوپر تخت نشین ہے۔ وہ خالق کے بجائے اس کی تخلیقی صفات کی پرستش کرتے ہیں۔ فضا کے اوپر تخت کی صورت تھی اور جلال کا خداوند اس پر رونق افروز تھا۔ ہر ایک جاندار کے پاس ایک پہیہ تھا، بلکہ پہیے کے اندر بیچ میں پہیہ تھا۔ غالباً ایک پہیہ دوسرے پہیے کے ساتھ زاویہ قائمہ یعنی 90 ڈگری سینٹی گریڈ بناتا تھا۔ جیسے جائروسکوپ ہوتا ہے، رویا میں ایک تخت نما رتھ نظر آتا ہے۔ پہلے زمین پر ہے، 4 جاندار ایک چبوترا اٹھائے ہوئے ہیں جس کے اوپر خدا کا تخت ہے اور خدا کے جلال کا یہ رویا تھا جو حزقیل نبی نے نبوتی خدمت کے لیے بلاہٹ کے ابتدائیہ کے طور پر دیکھا۔ حزقیل نے جو کچھ دیکھا 43 باب 3 آیت میں اس کی وضاحت یوں کرتا ہے: اس رویا کے مطابق جو میں نے اس وقت دیکھی تھی جب میں شہر کو برباد کرنے آیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ رویا ظاہر کرتی ہے کہ خدا اپنے جلال میں یروشلم کی عدالت کرنے کو شمال سے آ رہا ہے۔ بابلی اس کے غضب کے اعلی کار ہوں گے۔ حزقیل کو مقرر کیا جاتا ہے کہ اسرائیل کے لوگوں کے لیے نبوت کرے۔ اور آج کی انجیل مقدس میں جو ہم نے تلاوت سنی ہے، متی کی انجیل 17 باب اور اس کی 22ویں آیت سے 27ویں آیت تک، اس میں ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع دوبارہ بالکل واضح اور سادہ انداز میں اپنے شاگردوں کو پیشگی خبر کرتا ہے کہ میں قتل کیا جاؤں گا، لیکن ساتھ ہی فتح کی بات بھی یہ ہے کہ تیسرے دن زندہ کیا جاؤں گا۔ اگر وہ انہیں اپنی موت کے بارے میں پہلے ہی نہ بتا دیتا تو جب موت واقع ہوتی
تو وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتے کہ مسیح موت کے ساتھ جو توقعات وابستہ تھیں، دکھ اور ذلت کی موت ان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ فی الحال وہ اس بات پر سخت غمگین ہوئے کہ وہ ہمیں چھوڑ جائے گا اور قتل کیا جائے گا، اور انہوں نے اس کے دکھ کی پیشن گوئی تو سن لی، لیکن لگتا تھا جی اٹھنے کے وعدہ کو سنا ہی نہیں۔ پطرس اور اس کا استاد ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ 17 باب 24 سے 25 آیت۔ کفرنہوم میں ہیکل کا جزیہ لینے والوں نے پطرس سے پوچھا، کیا تمہارا استاد 2 درہم ادا کرتا ہے جو ہیکل کے اخراجات کے لیے ہر یہودی سالانہ ادا کرتا تھا؟ پطرس نے جواب دیا، ہاں دیتا ہے۔ شاید یہ غلط سوچ رکھنے والا شاگرد مسیح کو پریشانی سے بچانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس سے خداوند کے عالم کل ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ جب پطرس گھر میں آیا تو خداوند نے اس کے بولنے سے پہلے ہی کہا، اے شمعون، تو کیا سمجھتا ہے دنیا کے بادشاہ کن سے محصول یا جزیہ لیتے ہیں، اپنے بیٹوں سے یا غیروں سے؟ اس سوال کو اس کے زمانے کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ بادشاہ رایا پر محصول اس لیے عائد کرتا تھا کہ اس کی حکومت اور گھرانے کے اخراجات پورے ہو سکیں، اس لیے اپنے خاندان سے محصول وصول نہیں کرتا تھا۔ ہمارے نظام حکومت میں حکمران اور اس کے گھر والوں سبوں پر ٹیکس عائد ہوتے ہیں۔ پطرس نے بالکل صحیح جواب دیا کہ حکمران غیروں سے محصول وصول کرتے ہیں۔ اس پر یسوع نے کہا، پس بیٹے بری ہوئے۔ اس میں نکتہ یہ تھا کہ ہیکل خدا کا گھر تھی، یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ اگر وہ ہیکل کے اخراجات کے لیے خراج دیتا ہے تو گویا اپنے آپ کو خراج ادا کرتا ہے۔ البتہ غیر ضروری ٹھوکر کھلانے سے بچنے کی خاطر مسیح خداوند محصول ادا کرنے پر راضی ہوا، لیکن رقم کا بندوبست کیسے کرے؟ یہ بات کہیں اور کبھی درج نہیں کی گئی کہ یسوع اپنے پاس پیسے رکھتا تھا۔ چنانچہ اس نے پطرس کو جھیل پر بھیجا اور اسے کہا کہ جو مچھلی پہلے پکڑی جائے اس کا منہ کھولنا، تو 4 درہم اس میں سے نکلیں گے۔ چنانچہ پطرس نے یہ درہم لے کر آدھے درہم اپنے لیے اور آدھے درہم خداوند یسوع کے لیے محصول ادا کیا۔ یہ معطر کرنے والے معجزہ بڑی احتیاط کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ مسیح عالم کل ہے۔ اسے معلوم تھا کہ جھیل کی ساری مچھلیوں میں سے کس کے منہ میں درہم ہے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ مچھلی کس مقام پر ہے، اور اسے معلوم تھا کہ یہی پہلی مچھلی ہوگی جسے پطرس پکڑے گا۔ اگر یہاں کسی الہی اصول کو چوٹ لگتی تو یسوع یہ ادائیگی نہ کرتا۔ اخلاقی لحاظ سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس لیے اس نے ٹھوکر کھلانے کی بجائے ادا کر دینا زیادہ بہتر سمجھا۔ ایماندار ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہم شریعت سے آزاد ہیں، لیکن جن باتوں میں اخلاقی اصول لاگو نہیں ہوتے ہمیں دوسروں کے ضمیر کا احترام کرنا چاہیے اور ٹھوکر کھلانے والی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اب ان دونوں تلاوتوں کا لب لباب کچھ اس طرح ہے کہ خدا حزقیل نبی پر رویا میں تند ہوا، بادل، آگ اور روشنی کی صورت میں خود کو ظاہر کرتا ہے۔ حزقیل خدا کی قدوسیت اور طاقت کو دیکھ کر مضبوط ہوتا ہے۔ تلاوت کا یہ حصہ حزقیل کی بلاہٹ پر مبنی ہے۔ یہ اور بھی قابل غور بات ہے کہ خدا حزقیل پر اپنا جلال یروشلم کی دیواروں کے باہر ظاہر کرتا ہے۔ اگرچہ لوگ اسیری میں ہیں تو بھی خدا ان کو ترک نہیں کرتا اور نہ ہی اپنے عہد کو بھولتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح بتاتا ہے کہ اگرچہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو بھی ہمیں خدا کی ہیکل میں ہدیہ جات دینے چاہیے، کیونکہ جس قدر ہم دیتے ہیں اسی قدر زیادہ خدا ہم پر مہربان ہوتا ہے۔ ہم خدا پر بھروسہ رکھ کر
ایمانداری سے زندگی بسر کریں، ناانصافی سے دور رہیں اور جھوٹی شان و شوکت کو ترک کر دیں، تب ہی ہم مسیح خداوند میں ہمیشہ کی زندگی کا خزانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا ہم سب کو اپنی فضائل اور برکات سے مالا مال کرے، آمین۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ قدوس خدا بحر و بر کے خالق اور مالک، تو جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، تو الفا اور اومیگا ہے، ابتدا اور انتہا ہے۔ خدا تو ہماری امید ہے، تو ہماری کمک ہے۔ خدا تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخش دیا کہ ہم تیرے کلام پر غور و خوض کر سکیں۔ آئے خدا آج کا کلام ہم سب کی زندگیوں میں 100 گنا پھلدار ثابت ہو، اور ہم تیرے کلام پر عمل کرتے ہوئے تیری بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، تیرے روح القدس کی روشنی میں چلتے رہیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ اے خدا تیرے حضور دعا کرتے ہیں ہم ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہوا ہے۔ خدا ان کو ان کی بیماری سے شفا دے، اور خصوصی طور پر میں دعا کرتا ہوں بھائی تارسیس کے لیے جو بیمار ہے اور مالی طور پر پریشان بھی ہے۔ اے خدا اس کی تمام ضروریات کو اپنا الہی خزانے سے پوری فرما، اس کو شفا دے، اس کی مسز کو شفا دے، تاکہ یہ صحت یاب ہو کر تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکے۔ اے خدا ان کے گھر میں ہر چیز پر برکت ڈال، مال مویشی میں برکت ڈال، روزی رزق میں اضافہ فرما۔ خدا ہم کو اپنے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے استعمال کر۔ اب جب کہ تیرے کلام کی منادی کرتا ہوں، تیرے کلام کو دوسروں تک پہنچاتا ہوں، میری حفاظت کر، ہر طرح کے دکھ تکلیف پریشانی سے محفوظ رکھ، مجھے صحتیابی دے تاکہ صحتیاب رہتے ہوئے خدا تیرے نام کو اسی طرح عزت اور جلال دیتا رہوں۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے ہی پاک اور پوتر نام کے وسیلے سے، آمین۔ آئے ہم مل کر وہی دعا کریں جو خود ہمارے خدا یسوع مسیح نے ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرضہ میں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ سلام مریم، پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خداوند کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ، بیٹے روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، رفاقت اور شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک عبدالآباد آپ سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں، آمین۔